السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر ہے، ڈیل کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایرانی قیادت سنجیدہ ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ سے خطاب، دعویٰ کیا کہ ایران مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، آپ کی فوج تباہ ہو چکی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت بھی ہاتھ سے نکل جائے، فیصلہ جلد سے جلد کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران مشرق وسطی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا، 90% میزائل سسٹم تباہ کر دیا۔ فیک نیوز کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ ٹرمپ جنگ جلد ختم کرنے پر زور دے رہے ہیں اور ایران سے تنازع 4 سے 6 ہفتوں میں نمٹانے کی خواہش مند ہیں۔ امریکی ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اسپیکر مائک جانسن کے بیان کے بعد امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھی تصدیق کر دی۔ خبر میں ٹرمپ کے قریبی مشیروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ امریکی صدر ایران کے ساتھ جنگ طویل نہیں کرنا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے چینی صدر سے مئی میں بیجنگ سمٹ میں بنیاد پر رکھی گئی جنگ اس سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ ایران امریکی اور صہیونی اتحاد سے ہار ماننے کو تیار نہیں، زمینی حملے کے پیش نظر خارق جزیرے پر بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ خطے میں تمام امریکی اڈے تباہ کر دیے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ خطے کے ممالک امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کریں۔ ملک اور خطے کی صورتحال پر اسلام آباد میں بڑوں کی بیٹھک لگ گئی۔ صدر مملکت کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھی شریک تھے، جس میں معاشی استحکام اور توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے سامنے آئے۔ بگڑتے عالمی حالات سے کیسے نمٹا جائے، توانائی بحران پر کیسے قابو پائیں، اسلام آباد میں بڑوں نے سر جوڑ لیے۔ صدر مملکت آصف زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اہم وزراء نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی معیشت، توانائی کے شعبے اور خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ عالمی سطح پر تیل و گیس کی فراہمی اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے اثرات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے معیشت پر پڑنے والے اثرات پر بھی بات چیت کی گئی۔ حکام کی جانب سے مہنگائی پر قابو پانے اور توانائی کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے کفایت شاری پالیسی اپنانے پر زور دیا گیا، جبکہ خوراک کے تحفظ اور معاشی استحکام کے لیے مربوط حکمت عملی پر بھی اتفاق کیا گیا۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور اس کے پاکستان پر ممکنہ اثرات بھی اجلاس کا اہم حصہ رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملائیشین وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے سفارتی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ ملائیشین ہم منصب نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات بذریعہ پاکستان پیغامات کی صورت میں جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے 15 نکات ایران کے ساتھ شیئر کیے ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے اور کشیدگی کے خاتمے، پائیدار امن کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ ترکی اور مصر سمیت برادر ممالک بھی معاونت کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ امن مذاکرات کے حوالے سے غیر ضروری قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ حقیقت میں امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت جاری ہے۔ موجودہ پیچیدہ حالات میں مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے خطے میں پائیدار امن یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔